ways to motivate yourself, اسٹیو چینڈلر۔ اپنے آپ کو خود کی حوصلہ افزائی کرنے کے 10 طریقے۔ کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے جب آپ نے کوئی محرک ویڈیو یا فلم دیکھی ہے، اسے دیکھنے کے بعد کم از کم ان لوگوں کے بعد آپ واقعی بہت حوصلہ افزائی محسوس کر چکے ہوں گے، اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سے میں بہت محنت کروں گا اور جتنی جلدی ممکن ہو میری زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لے گا، اور جیسے ہی اگلے دن آئیں گے آپ سارا حوصلہ ضرور کہیں چلا گیا ہوگا اور آپ اپنے پرانے سست طرز زندگی پر آ جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا آج میں 7 اصولوں کا اشتراک کروں گا جو آپ کو خود مددگار ثابت ہوں گے۔ ان اصول کو سمجھنے کے بعد امید ہے آپ اپنے آپ کو ترغیب دینا پسند کریں گے، جو پوری زندگی میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو محرک کرنے کے 10 طریقے۔ نمبر 1، محدود پیشکش۔ کسی بھی کھیل میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ تمام کھلاڑیوں کو ایک مخصوص وقت کی حد دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت محدود وقت میں کھیلیں اور اسکور بنائیں، اور اس محدود وقت کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا۔ لہذا کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس مقررہ وقت میں وہ اس میچ کو جیت سکیں گے۔ فرض کریں اگر انہوں نے کوئی مقررہ مدت نہیں دی ہے اور انہیں اس بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا تو اس مخصوص میچ میں کتنے اوورز ہوں گے، اور ان سے پوچھا گیا وہ زیادہ سے زیادہ کھیل سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے خیال میں کیا کھلاڑی اس توانائی کے جوش و خروش اور طاقت کے ساتھ کھیلیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر نہیں محسوس ہوتا کہ ان کے پاس بہت وقت ہے اور جب چاہیں کھیل سکتے ہیں، لہٰذا ان وجوہات کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی اور توجہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ زیادہ تر لوگ اپنی ہی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ایسی باتوں کو سن کر زیادہ تر لوگ اچھا محسوس نہیں ہوں گے، لیکن کیا آپ حقیقت کو سمجھنے اور قبول کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں آپ کو برا محسوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ سب کو حقیقت کے آپ اس کو قبول کریں اور یہ سمجھنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کے پاس محدود وقت ہے، اس لیے محدود وقت میں اپنے خواب اور مقصد کو حاصل کر سکیں۔ برصورت دیگر ایک دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کچھ کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ گیری وانرنچوک 4 بار نیو یارک کی بہترین فروخت کنندہ کتاب کی مصنف ہیں۔ اسپیکر اور بزنس مین بھی۔ ایک دن جب وہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی، اچانک ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے اس کے 3 الفاظ کہنے کو کہے جو اس کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا گیری نے اسے آپ مر جائیں گے کو بتایا۔ اس عورت کی بات سن کر وہ چونک گیا، لیکن گیری نے یہ سب کیوں کہا اس کی وضاحت کے بعد اور ان تینوں الفاظ کی وجہ سمجھ گئی۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے، اور ہم جو کچھ اہداف طے کرتے ہیں اپنی پوری زندگی کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اس زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر جلد سے جلد کرنا ہے۔ نمبر 2، انعام پر نگاہیں رکھیے۔ میں نے زمین پر ایک لمبی موٹی لکڑی کی چھڑی رکھنے اور اس چھڑی پر چلنے کے لیے تم سے پوچھ رہا تو آپ کو آسانی سے چھڑی پر چلنا اور اسے پار کریں گے، لیکن میں نے 20 سے اوپر 2 عمارت کے درمیان جو ایک لکڑی کی چھڑی رکھنے کے لیے اگر وہیں فرش کریں اور پھر آپ کو چلنے اور اس چھڑی کو عبور کرنے کا کہیں، ایسا کرنے کے لیے آپ کو واقعی مشکل ہو جائے گا۔ آپ ایسا کرنے سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور اس کے بہت سے امکانات ہیں کہ آپ لکڑی کی چھڑی سے بھی عبور کرنے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ جب اس وقت لکڑی کی لاٹھی زمین پر تھی اور اس وقت آپ کی توجہ اسے خاص اسٹیک پر تھی اور چھڑی کو عبور کرنا تھا، لیکن جب اسے لکڑی کی چھڑی کو اس فزکس کے ساتھ 2 منزل کے اوپر 2 عمارت کے درمیان رکھا گیا تو اس کی توجہ کا رخ بدل دیا گیا۔ اس لاٹھی سے نیچے گرنے کے خوف سے، اور یہ تبدیلی آپ کے گرنے کی اصل وجہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی حوصلہ افزائی کی کمی کی وجہ سے کسی کامیابی اور کامیابی پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے جو آپ کو حاصل کر کے حاصل ہوگی، آپ سخت لفظ ہیں، آپ اسے پریشانیوں اور ایسی منفی چیزوں کی ناکامی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، بھوکے رہنا۔ میں جب آرنیٹ ہولی لکڑی فلم انڈسٹری میں ٹانگ دے رہے تھے، اپنے جسمانی تعمیر کا کیریئر گزار رہے تھے 1976 میں، اس وقت مصنف کو آرنلڈ کا انٹرویو لینے کا موقع ملا تھا۔ اس وقت آرنلڈ بہت مشہور نہیں تھے اور شاید ہی لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں، یہاں تک کہ مصنف کو آرنلڈ کا انٹرویو لینے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم یہ اس کا کام تھا، لہٰذا اس نے اپنا کام اور آرنلڈ کا انٹرویو لیا۔ ایک انٹرویو میں مصنف نے ان سے ایک سوال کیا جسمانی تعمیر کے بعد، آپ کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں؟
جیسے آپ چاہتے ہیں اگلا کروں، اور اس کے آرڈنل نے کھانا کھاتے ہوئے اسے نہایت سکون اور صبر سے جواب دیا کہ اب میں بوری لکڑی کا ایک بہت بڑا ستارہ بن جاؤں گا۔ اور مصنف کی بات سن کر ہنسنے کی کیفیت محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت کوئی ستارہ یا اداکارہ نہیں تھا جو بچا رہا تھا۔ اتنا بڑا جسم، اور حقیقت میں اس وقت کا پتلا جسم ایک بہت بڑا رجحان تھا، اور لوگوں کی باڈی بلڈنگ میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور کسی ہدایت کاری کو اس طرح کے باڈی بلڈر کو ان کے فلم میں لینے میں دلچسپی نہیں تھی۔ مصنف نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی اور اس سے دوبارہ پوچھا، ٹھیک ہے، آپ ایسا کیسے کریں گے؟ ایک بار پھر بہت سکون سے آرڈنل نے جواب دیا، اس طرح میں نے اپنی باڈی بلڈنگ کا خواب پورا کیا۔ اس کے لیے ایکشن لیتے ہوئے کا احساس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ویژن بنائیں اور اس کے بارے میں سوچ کر آپ اس کے دل میں اور یہ یقین کر لیں کہ میں نے ہی اپنے مقصد حاصل کر لیے ہیں اور اپنے خوابوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مصنف نے اچھی طرح سے نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے لکھ دیا۔ جب وہاں مصنف نے ٹیلی ویژن پر خبر دیکھی تو کچھ سال بعد وہاں سے چلا گیا۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا کہ آرڈنل کو ہالی ووڈ کا بہت بڑا سٹار بن گیا ہے۔ ان کی دوسری فلم بھی ٹرمینیٹر کے لوگوں کو زبردست خیال رد عمل ملا ہے، اور وہ ایک بہت ہی مقبول سٹار بن گیا ہے۔ اب سٹار نے متاثر ہو کر باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اب بھی فلمی صنعت میں باڈی بلڈنگ کا رجحان کام کرتا ہے، اور یہ سب محض آرڈنل کے آسان منصوبے کی وجہ سے ممکن ہے، اور منصوبہ بھوکا رہتا تھا۔ آپ کو اس سے ضرور گزرنا چاہیے۔ جب آپ بہت بھوک لیتے ہیں، آپ کو اتنا بھوک لگی تھی کہ آپ اس وقت کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دے سکتے تھے، جس چیز کی آپ چاہتے تھے وہ کھانا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز واقعی ہو جاتی ہے، آپ کے دل اس چیز کا اطلاق کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھوکے رہنا، اتنا بھوکا رہنا کہ آپ اپنے اہداف کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے، اتنے بھوکے رہو کہ آپ کی پوری توجہ اس پر مرکوز رہے۔ اس مقصد کو مکمل کرتے ہوئے اپنے اہداف کے بارے میں جتنا سوچ سکیں۔ آرنلڈ نے جس طرح سے سوچتے تھے کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں، یہ چیز آپ کی حوصلہ افزائی رہنے میں مدد دے گی اور اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ نمبر 4، اسے جعلی بنائیں۔ پچھلے نقطے میں مصنف کو آرڈنل کے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں سمجھا۔ اس نقطے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کو بہت سے نفسیاتی اصولوں سے واقف ہونا چاہیے جو یہ بتاتے ہیں کہ خود جھوٹ کس طرح زیادہ دیر وقت تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دکھ ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ اپنے آپ سے کہیں، نہیں میں افسردہ نہیں ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کروں گا، اس جعلی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کے دماغ کو ایک اشارہ مل جائے گا کہ ہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کریں گے حقیقت میں تھوڑا سا اچھا محسوس کریں۔ اسی طرح اگر آپ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آپ ایک بہت ہی مضبوط انسان ہیں، اور میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے قطعی نظر کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ یہ آرڈنل کی طرح جعلی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو اپنی خوابوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کو متحرک رکھے گی، اور حقیقت میں آپ کو یہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جعلی نہ بنیں یا جعلی نہ بنیں، لیکن آپ کو جعلی ہو کر کوئی مثبت نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جعلی بننے کی کوشش کریں، اور اس وقت تک جعلی بنیں جب تک کہ آپ اپنے جعلی عقیدے کو حقیقت میں تبدیل نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ اب انگریزی محاورہ بھی جعلی ہے، جب تک کہ آپ اسے بنا نہ لیں۔ نمبر 5، امن وقت میں پسینہ آنا۔ بحریہ کے محاوروں میں ایک کہاوت ہے، عام طور پر یا امن کے وقت میں زیادہ پسینہ آ جانا، ورنہ آپ کو جنگ کے وقت زیادہ خون بہنا پڑے گا۔ اور اس وقت کا کیا مقصد ہے، جس سے آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، کیونکہ بچپن کے اسٹیو اور ڈیٹڈ یہ کہاوت سیکھ گئی ہیں۔ جب انہوں نے بیسبال لیگ کسی کی پریکٹس کی تھی تو مخالف ٹیم اس کے بارے میں مشق کرتی تھی، تھوڑی بہت بڑی اور بہت زیادہ کار ٹیم تھی، اور وہ بہت واقعی میں بال کے ذریعے بہت تیزی سے استعمال کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسٹیو اور ڈیٹ کھیلنے کے قابل نہیں تھے مناسب طریقے سے، اور وہ جلدی سے ہار جاتے تھے، جس کی وجہ سے مقابلے سے متعلق ان کی حوصلہ افزائی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لہذا ایسی صورت سے نمٹنے کے لیے جو انہوں نے کیا، وہ اپنے گھر کے قریب گئے اور اپنے باپ دادا گولف بالز کو لیا جو بیس بال کے بالوں سے چھوٹا تھا، اور شروع ہوا ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مشق کرنا۔ اس کی وجہ سے جو ہوا اس مشکل کی سطح بڑھ گئی، کیونکہ گولف کی گیند بہت چھوٹی تھی اور اس کی تلاش خاموشی مشکل تھی۔ گولف کی گیند پرسکون تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ بھی کرتا تھا۔ باقاعدہ مشق کی وجہ سے جو مقابلے کے وقت ہوتا تھا وہ مل جاتا تھا۔
بیس بال کی بال بڑی جو ان کے لیے واقعی سستاتی ہے، وہ اس گیند کے ساتھ بہت آسانی سے کھیلتے تھے اور انہوں نے بہت سارے ہوم رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ تیار کریں تو پھر یہ تیاری عام پریپیئر یا یہ کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم پہلے خود کو مشکل حالات کے صورتحال کو عمدہ اور آسانی سے نمٹنے میں ہماری مدد کریں گی، کیونکہ محرک کی کمی کی وجہ خوف نہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم ہار جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ محمد علی بھی اس تکنیک پر عمل کرتے تھے۔ جب بھی محمد علی کا مقابلہ ہوتا وہ مخالف سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ مشق کرتے تھے، جس کا مقابلہ اصلی رنگ کے اندر ہوتا جس کی وجہ سے وہ آسانی سے تلاش کرتا تھا۔ اس کم طاقتور حریف کے ساتھ حقیقی لڑائی لڑی ہے، لہذا بہت سخت صورتحال کی مشق کرنے کی کوشش کریں تاکہ عام حالات سے نمٹا آسان ہو جائے۔ نمبر 6، اپنی تمام بٹنوں کو دبائیں۔ آپ نے ہوائی جہاز کا کاکپٹ دیکھا ہوگا جہاں پائلٹ بیٹھا اور اس مخصوص طیارے کو اڑاتا ہے۔ اس کاکپٹ میں طرح طرح کے بٹن ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آپ ان پائلٹوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا بٹن کس کام کا ہے، تو کیا یہ مسافروں کے لیے خوشخبری ہے؟ کیا یہ پائلٹ اس طیارے کو آسانی سے چلائے گا؟ اسی طرح ہم اپنی زندگی کو پائلٹ بھی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس مختلف بٹن ہیں یا ہماری زندگی میں مختلف محرکات کہہ سکتے ہیں، جس کا ہم پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ مثال کے طور پر کچھ گانے ایسے ہی ہیں جو ہمیں متحرک کرتے ہیں، ہمیں پرجوش اور خوفناک محسوس کرتے ہیں، اور کچھ گانے ایسے بھی ہیں جو ہمیں افسردہ کرتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو ہمیں کارروائی کرنے کے لیے تحریک دیتی ہیں، اور پھر کچھ قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جس سے ہمیں برا لگتا ہے۔ کچھ دوست ہمیں متحرک کرتے ہیں اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں مایوسی کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف دوسری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں مختلف جذبات کو محرک اور بٹن کی طرح محسوس کرتی ہیں، لہٰذا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بٹنوں یا زیادہ سے زیادہ محرکات کا پتہ لگانا ہے۔ اپنے بٹنوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مختصر طور پر اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانیں، آپ کو بخوبی سمجھیں، جیسے آپ کو کس چیز کی ترکیب ملتی ہے جس سے آپ کو منفی محسوس ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد وہ بٹن ہمیشہ متحرک رہنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7، اسے نوٹ کریں۔ اس سیمینار کے ختم ہونے کے بعد مصنف اسٹیو نے ایک سیمینار لیا ہے۔ ایک شخص اس کے پاس ایک سوال لے کر آیا کہ میں بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن میں اس کام کو ختم کرنے سے قاصر ہوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا تصدیق نامہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ میں ان کاموں کو ختم کر سکوں؟ تو مصنف نے کہا، آپ کا مسئلہ کچھ اثباتات کے ساتھ حل نہیں ہوگا، اس کے بجائے آپ خود کو اپنے آپ کو نظام کے مضبوط بنانے پر یقین دلانا ہوگا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماننا نظام کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی بھی کام ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا حل اس کے لیے سب سے بڑی اپنے آپ کو کچھ چھوٹے اور انتہائی آسان کاموں کو دیں جو آپ آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان آسان کاموں میں سے ایک کام کا انتخاب کریں اور اسے ختم کریں، اور جب یہ کام ختم ہو جائے تو اسے اپنی برقرار رکھتے ہوئے نوٹ بک میں لکھ دیں۔ کوئی نشان یا اس طرح کی کوئی چیز کریں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہاں آپ نے یہ کام مکمل کر لیا ہے۔ اس طرح ہر کام کے لیے ایک ہی طریقہ کار پر عمل کریں، اسے مکمل کریں اور اسے لکھ دیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا اعتماد نظام مضبوط ہوگا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں میں کچھ کام یا کوئی بھی کام ختم کرنے کی صلاحیت ہے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ یہ نظام مضبوط ہے، آپ چھوٹا ہوں یا بڑا کام کوئی بھی کام مکمل کر سکیں گے۔